قرآن مجید کا 42واں سورہ سورہ شورا۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم عین سین قاف۔ اسی طرح خدائے عزیز و حکیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے والوں کی طرف وہی بھیجتا رہتا ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کی ملکیت ہے اور وہی خدائے بزرگ و برتر ہے۔ قریب ہے کہ آسمان اس کی ہیبت سے اوپر سے شگافتہ ہو جائیں اور ملائکہ بھی اپنے پروردگار کی حمد کی تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے حق میں استغفار کر رہے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ کہ خدا ہی وہ ہے جو بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے علاوہ سرپرست بنا لیے ہیں اللہ ان سب کے حالات کا نگراں ہے اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اور ہم نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف عربی زبان میں قرآن کی وحی بھیجی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ اور اس کے اطراف والوں کو ڈرائیں اور اس دن سے ڈرائیں جس دن سب کو جمع کیا جائے گا اور اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک جہنم میں ہوگا، اور اگر خدا چاہتا تو سب کو ایک قوم بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہتا ہے اسی کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالمین کے لیے نہ کوئی سرپرست ہے اور نہ مددگار۔ کیا ان لوگوں نے اس کو چھوڑ کر اپنے لیے سرپرست بنائے ہیں جبکہ وہی سب کا سرپرست ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور تم جس چیز میں بھی اختلاف کرو گے اس کا فیصلہ اللہ کے ہاتھوں میں ہے، وہی میرا پروردگار ہے اور اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے نفوس میں سے بھی جوڑا بنایا ہے اور جانوروں میں سے بھی جوڑے بنائے ہیں۔ وہ تم کو اسی جوڑے کے ذریعے دنیا میں پھیلا رہا ہے، اس کا جیسا کوئی نہیں ہے۔ وہ سب کی سننے والا اور ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ آسمان و زمین کی تمام کنجیاں اسی کے اختیار میں ہیں۔ وہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ وہ ہر شے کا خوب جاننے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین میں وہ راستہ مقرر کیا ہے جس کی نصیحت نور کو کی ہے اور جس کی وحی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرف بھی کی ہے اور جس کی نصیحت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی کی ہے کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ پیدا ہونے پائے۔ مشرکین کو وہ بات سخت گراں گزرتی ہے جس کی تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی بارگاہ کے لیے چن لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ اور ان لوگوں نے آپس میں تفرقہ اسی وقت پیدا کیا ہے جب ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور یہ صرف آپس کی دشمنی کی بنا پر تھا۔ اور اگر پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے سے ایک مدت کے لیے طے نہ ہو گئی ہوتی تو اب تک ان کے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اور بے شک جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا ہے وہ اس کی طرف سے سخت شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کے لیے دعوت دیں اور اس طرح استقامت سے کام لیں جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے، اور ان کی خواہشات کا اتباع نہ کریں اور یہ کہیں کہ میرا ایمان اس کتاب پر ہے جو خدا نے نازل کی ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان انصاف کروں۔ اللہ ہمارا اور تمہارا دونوں کا پروردگار ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے۔ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی بحث نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ایک دن جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کی بازگشت ہے۔ اور جو لوگ اس کے مان لیے جانے کے بعد خدا کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں
ان کی دلیل بالکل محمل اور لغو ہے، اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے شدید قسم کا عذاب ہے۔ اللہ ہی وہ ہے جس نے حق کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا معلوم کہ شاید قیامت قریب ہی ہو۔ اس کی جلدی صرف وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اس پر ایمان نہیں ہے، ورنہ جو ایمان والے ہیں وہ تو اس سے خوف زدہ ہی رہتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ وہ بہرحال برحق ہے۔ ہوشیار کہ جو لوگ قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں وہ گمراہی میں بہت دور تک چلے گئے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جس کو بھی چاہتا ہے رزق عطا کرتا ہے، اور وہ صاحب قوت بھی ہے اور صاحب عزت بھی ہے۔ جو انسان آخرت کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کے لیے اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے اسے اسی میں سے عطا کر دیتے ہیں، اور پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کیا ان کے لیے ایسے شرکا بھی ہیں جنہوں نے دین کے وہ راستے مقرر کیے ہیں جن کی خدا نے اجازت بھی نہیں دی ہے؟ اور اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہو گیا ہوتا تو اب تک ان کے درمیان فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، اور یقیناً ظالموں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں گے کہ ظالمین اپنے کرتوت کے عذاب سے خوف زدہ ہیں، اور وہ ان پر بہرحال نازل ہونے والا ہے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ جنت کے باغات میں رہیں گے، اور ان کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں وہ تمام چیزیں ہیں جن کے وہ خواہش مند ہوں گے، اور یہ ایک بہت بڑا فضل پروردگار ہے۔ یہی وہ فضل عظیم ہے جس کی بشارت پروردگار اپنے بندوں کو دیتا ہے جنہوں نے ایمان اختیار کیا ہے اور نیک اعمال کیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں چاہتا علاوہ اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو، اور جو شخص بھی کوئی نیکی حاصل کرے گا ہم اس کی نیکی میں اضافہ کر دیں گے کہ بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا اور قدرداں ہے۔ کیا ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ پر جھوٹے بہتان باندھتا ہے، جبکہ خدا چاہے تو تمہارے قلب پر بھی مہر لگا سکتا ہے، اور خدا تو باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو اپنے کلمات کے ذریعے ثابت اور پائیدار بنا دیتا ہے۔ یقیناً وہ دلوں کے رازوں کا جاننے والا ہے، اور وہی وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کرتا ہے، اور وہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہی دعوت الہی کو قبول کرتے ہیں، اور خدا اپنے فضل و کرم سے ان کے اجر میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اور کافرین کے لیے تو بڑا سخت عذاب رکھا گیا ہے۔ اور اگر خدا تمام بندوں کے لیے رزق کو وسیع کر دیتا تو یہ لوگ زمین میں بغاوت کر دیتے، مگر وہ اپنی مشیت کے مطابق معینہ مقدار میں نازل کرتا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے اور ان کے حالات کا دیکھنے والا ہے۔ وہی وہ ہے جو ان کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش کو نازل کرتا ہے اور اپنی رحمت کو منتشر کرتا ہے، اور وہی قابل تعریف مالک اور سرپرست ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی خلقت اور ان کے اندر چلنے والے تمام جاندار ہیں، اور وہ جب چاہے ان سب کو جمع کر لینے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور تم تک جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور وہ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اور تم زمین میں خدا کو عاجز نہیں کر سکتے ہو، اور تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی سرپرست اور مددگار بھی نہیں ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں چلنے والے بادبانی جہاز بھی ہیں جو پہاڑ کی طرح بلند ہیں۔ وہ اگر چاہے تو ہوا کو ساکن بنا دے تو سب سطح آب پر جم کر رہ جائیں۔ بے شک اس حقیقت میں صبر و شکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ یا وہ انہیں ان کے اعمال کی بنا پر ہلاک ہی کر دے، اور وہ بہت سی باتوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اور ہماری آیتوں میں
झगड़ा करने वालों को मालूम हो जाना चाहिए कि इनके लिए कोई छुटकारा नहीं है। बस तुमको जो कुछ भी दिया गया है वो जिंदगानी दुनिया का चैन है और बस, और जो कुछ अल्लाह की बारगाह में है वो खैर और बाकी रहने वाला है इन लोगों के लिए जो ईमान रखते हैं और अपने परवरदिगार पर भरोसा करते हैं और बड़े बड़े गुनाहों और फाहिश बातों से परहेज करते हैं, और जब गुस्सा आ जाता है तो माफ कर देते हैं, और जो अपने रब की बात को कबूल करते हैं और नमाज कायम करते हैं और आपस के मामलात में मशवरा करते हैं और हमारे रिस्क में से हमारी राह में खर्च करते हैं, और जब इन पर कोई जुल्म होता है तो इसका बदला ले लेते हैं, और हर बुराई का बदला इसके जैसा होता है। फिर जो माफ कर दे और इस्लाह कर दे इसका अज्र अल्लाह के जिम्मे है, वो यकीनन जालिमों को दोस्त नहीं रखता है। और जो शख्स भी जुल्म के बाद बदला ले इसके ऊपर कोई इल्जाम नहीं है। इल्जाम इन लोगों पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और जमीन में नाहक ज्यादतियां फैलाते हैं। इन्हीं लोगों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। और यकीनन जो सब्र करे और माफ कर दे तो इसका ये अमल बड़े हौसले का काम है। और जिसको खुदा गुमराही में छोड़ दे इसके लिए इसके बाद कोई वली और सरपरस्त नहीं है। और तुम देखोगे कि जालिमीन अजाब को देखने के बाद ये कहेंगे कि क्या वापसी का कोई रास्ता निकल सकता है। और तुम इन्हें देखोगे कि वो जहन्नम के सामने पेश किए जाएंगे तो जिल्लत से इनके सर झुके हुए होंगे और वो कल अखियों से देखते भी जाएंगे। और साहिबाने ईमान कहेंगे कि घाटे वाले वही अफराद हैं जिन्होंने अपने नफ्स और अपने अहल को कयामत के दिन घाटे में मुब्तला कर दिया है। आगाह हो जाओ कि जालिमों को बहरहाल दायमी अजाब में रहना पड़ेगा। और इनके लिए ऐसे सरपरस्त भी न होंगे जो खुदा से हटकर इनकी मदद कर सके। और जिसको खुदा गुमराही में छोड़ दे इसके लिए कोई रास्ता नहीं है। तुम लोग अपने परवरदिगार की बात को कबूल करो कबल इसके कि वो दिन आ जाए जो पलटने वाला नहीं है। उस दिन तुम्हारे लिए कोई पनाहगाह भी ना होगी और अजाब का इनकार करने की हिम्मत भी ना होगी। अब भी अगर ये लोग एतराज करें तो हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनका निगहबान बनाकर नहीं भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फर्ज सिर्फ पैगाम पहुंचा देना था और बस। और हम जब किसी इंसान को रहमत का मजा चखाते हैं तो वो अकड़ जाता है, और जब इसके अमाल ही के नतीजे में कोई बुराई पहुंच जाती है तो बहुत ज्यादा नाशुक्री करने वाला बन जाता है। बेशक आसमान और जमीन का इख्तियार सिर्फ अल्लाह के हाथों में है। वो जो कुछ चाहता है पैदा करता है, जिसको चाहता है बेटियां अता करता है और जिसको चाहता है बेटे अता करता है, या फिर बेटे और बेटियां दोनों को जमा कर देता है और जिसको चाहता है 5 ही बना देता है। यकीनन वो साहिबे इल्म भी है और साहिबे कुदरत व इख्तियार भी है। और किसी इंसान के लिए ये बात नहीं है कि अल्लाह इससे कलाम करे मगर ये कि वही कर दे या पसे पर्दा से बात कर ले या कोई नुमाइंदा फरिश्ता भेज दे और फिर वो उसकी इजाजत से जो वो चाहता है वो पैगाम पहुंचा दे कि वो यकीनन बुलंद वाला और साहिब हिकमत है। और इसी तरह हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अपने हुक्म से रूह कुरान की वही की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम था कि किताब क्या है और ईमान किन चीजों का नाम है, लेकिन हमने इसे एक नूर करार दिया है जिसके जरिए अपने बंदों में जिसे चाहते हैं इसे हिदायत दे देते हैं। और बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को सीधे रास्ते की हिदायत कर रहे हैं, उस खुदा का रास्ता जिसके इख्तियार में जमीन और आसमान की तमाम चीजें हैं और यकीनन उसी की तरफ तमाम उमूर की बाज़गश्त है।